हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज हम लोग फिर जो है बिहार 10वीं जमात के दरख्शां दौम के चैप्टर नंबर 12 पर जो है उसको डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे एक इल्तिमास है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर तक बने रहें। और इससे पहले 11 वीडियो जो है चैप्टर वाइज जो है अगर आपने नहीं देखा है तो रज़ा रेख्ता के प्लेलिस्ट पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। कई ग्रामर के वीडियोज़ हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो नाजरीन, आज हम लोग बिला ताख़ीर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फ़हमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। चूँकि आज नाविल की बात है, नाविल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नाविल के बारे में अगर बात करें तो नाविल जो है मगरिबी अदब की देन है ना। इसको आप याद रखेंगे, ये पॉइंट को, किसकी देन है? तो मगरिबी अदब की देन है नाविल। और नाविल निगारी जो है वो 19वीं सदी में जो है इसका आगाज़ हुआ। और सबसे पहले जो है नाविल निगार हैं, है ना, डिप्टी नज़ीर अहमद। और इन्होंने पहला जो नाविल लिखा था उसका नाम था मिरअतुल उरूस, है ना। इन्होंने बहुत सारे नाविल लिखे और तमाम ज़्यादातर नाविल जो है इन्होंने अपनी बेटियों के लिए जो है उनकी इस्लाह के गर्ज से जो है वो लिखा था। ये भी आप याद रखेंगे। तो पहले हम लोग उनके सवाने से के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर आते हैं। सबसे पहले जो है इनका नाम नज़ीर अहमद, है ना। डिप्टी नज़ीर अहमद भी आता है ना, डिप्टी नज़ीर अहमद इनका नाम। अगर पैदाइश की बात करें तो 6 दिसंबर 1836 ईस्वी, 6 दिसंबर 1836 ईस्वी। कहाँ पर? तो ज़िला बिजनौर में जो है अफजलगढ़ परगना। अगर बस्ती पूछा जाए तो कोरिएटर, है ना, कोरेटर जो है वो बस्ती का नाम है। और ज़िला बिजनौर जो कि यूपी में पड़ता है, आप याद रखेंगे। कभी इसलिए कि पूछ दिया जाता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस रियासत से था या किस सूबा से था। उस वक्त जो कि यहाँ सूबा नहीं दिया हुआ, उस वक्त आप फंस सकते हैं। तो ये बिजनौर जो है ये यूपी का एक हिस्सा है, यूपी में पड़ता है, आप इसे याद रखेंगे। उनके वालिद का नाम सआदत अली। इब्तदाई तालीम के बारे में अगर बात करें तो मकतब में पहले उनकी इब्तदाई तालीम हुई। उसके बाद फिर उनकी अरबी और फ़ारसी जो है उन्होंने अपने वालिद से पढ़ी, डिप्टी नज़ीर अहमद ने। फिर जो है उसके बाद अरबी की आला तालीम, ऊंची तालीम के लिए जो है एक मौलवी नसरुल्लाह थे, मौलवी नसरुल्लाह जो है, इनसे जो है अरबी की मज़ीद तालीम जो है इनसे हासिल की, है ना। डिप्टी नज़ीर अहमद ने मौलवी नसरुल्लाह, ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद एक सवाल होता है कि टेम्पल साहब में जो है उन्होंने नौकरी की, मुलाजमत की। तो उनको कितने रुपये का माहवार दिया जाता था? तो 40 रुपया। टेम्पल साहब में जब आप मुलाजमत कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो उस वक्त आपको 40 रुपया माहाना जो है वो तनख्वाह मिलती थी, मुअल्लिमी के फ़राइज़ पर अंजाम, है ना। मतलब पढ़ा रहे थे, टीचिंग, है ना, उस्ताद थे। कहाँ पर? तो टेम्पल साहब में। और तनख्वाह कितनी मिलती थी? 40 रुपया। उसके बाद वो मुलाजमत चूँकि उनको रास नहीं आई, फिर जो है कानपुर चले आए। कानपुर में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए कानपुर में। उसके बाद ये मुलाजमत भी उनको रास नहीं आई, फिर दिल्ली चले गए, है ना, दिल्ली चले गए, वहाँ मुलाजमत करने लगे। उसके बाद फिर जो है उन्होंने नाविल निगारी और जो है अदब की दुनिया में कदम रखा, है ना। तो डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। ये बहुत वीवीआई पॉइंट है ना। उर्दू का सबसे पहले नाविल निगार जो हैं डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। अव्वलीन नाविल निगार कौन तस्लीम किए जाते हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद। और इनका पहला जो नाविल है वो है मिरअतुल उरूस। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, मिरअतुल उरूस। इसकी अशात कब हुई? तो 1869 में। 1869 में जो है मिरअतुल उरूस जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा था, उसकी अशात जो है 1869 में, है ना। तो मिरअतुल उरूस उर्दू का पहला नाविल करार दिया जाता है। मिरअतुल उरूस को उर्दू का पहला नाविल करार दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आप दीगर तसानीफ के बारे में अगर बात करें तो ये नबातुन नाश होना चाहिए, है ना, बनातुन नाश होना चाहिए, इसलिए कि बिंत का माना होता है लड़की, है ना।
اور بنت کی جمع ہے بنات، اور چونکہ زیادہ تر اصلاحی ناول انہوں نے لکھا اپنے بیٹیوں کی اصلاح کے لیے، اس لیے بنات النعش جو ہے 1872 میں اس کی اشاعت ہوئی۔ توبۃ النصوح ہے نا، توبۃ النصوح 1877 عیسوی میں، ایک عظیم شاعر کے جو پیدائش ہے 1877 میں، علامہ اقبال 1877 میں ہے نا۔ اس کے بعد فسانہ مبتلا 1885 میں، 1885 میں فسانہ مبتلا ہے نا، انڈین نیشنل کانگریس کا جو آغاز ہوا 1885 میں، اور اسی سال جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ جو 12th کلاس میں کتاب میں چلتی ہے ان کی پیدائش ہے۔ اس کے بعد ابن الوقت ہے، پھر آخری ناول جو ہے ان کا رویائے صادقہ، رویائے صادقہ 1884 میں، 1884 میں۔ اس کے بعد اگر وفات کی بات کریں تو 74 سال کی عمر میں، کتنے سال کی عمر میں؟ تو 74 سال کی عمر میں فالج کا اثر ہوا، لقوا جس کو بولتے ہیں، پیرالائسس بولتے ہیں ہے نا، فالج کا اثر ہوا، اور 28 دسمبر 1910 کو جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ڈپٹی نذیر احمد کا۔ تو یہ پورا سوانح جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔ یاد رکھیے گا ان کی زیادہ تر جو ناول ہے وہ اصلاحی ناول ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹیوں کے لیے جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ ناول لکھا ہے۔ اس کو آپ دھیان میں رکھیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو ہے نا، اس پر جو ہے ہم لوگ چرچا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو۔ یہ اصل میں ناول توبۃ النصوح کا ایک اقتباس ہے، اسی سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ حمیدہ جو ہوتی ہے ان کی چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، تو نصوح جو ہے ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، جو کہ گھر کا مکھیا ہے نصوح ہے نا، تو وہ چھوٹی بچی ہے اپنی ماں سے سوال کر رہی ہے کہ ابو جو ہے بار بار اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جھک رہے ہیں ہے نا، تو وہ کیا کر رہے ہیں، اور اپنے بات بھی کرتے ہیں، مطلب سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، بچی بولتی ہے کہ بات کر رہے ہیں ہے نا۔ تو اس طرح سے جو ہے اس کی امی، اس کی والدہ جو ہے یعنی فہمیدہ جو ہے وہ ہر سوال کا جواب دیتے جاتی ہے، اور اس طرح سے وہاں سے جو ہے وہ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بولتی ہے کہ نماز کون پڑھتے ہیں، پھر اس کی امی بولتی ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ جس کو رزق دے رہا ہے، تو پھر وہ پلٹ کے سوال کرتی ہے کیا اللہ ہم لوگوں کو رزق نہیں دے رہا ہے، اللہ ہم لوگوں کو پیدا نہیں کیا ہے؟ تو پھر جو ہے مطلب اپنے ماں کو جو ہے چھوٹی سی بچی ہے اپنے ماں کو جو ہے لاجواب کر دیتی ہے جو ہے اپنے باتوں سے۔ اس طرح سے جو ہے اصلاح کا ایک طریقہ جو ہے اپنایا گیا ہے، اور اس چھوٹی سی بچی کو جو ہے سوال کے ذریعے جو ہے اپنی بیٹیوں کی اصلاح کے لیے جو ہے ڈپٹی نذیر احمد نے جو ہے اس ناول کا انتخاب کیا ہے، جو کہ توبۃ النصوح کا ایک اقتباس ہے۔ اس کا مرکزی کردار ہے نصوح، جو کہ گھر کا ایک مکھیا ہوتا ہے، گھر کا مین مکھیا ہوتا ہے، گارجین، جو فہمیدہ کا شوہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد فہمیدہ ہے جو کہ نصوح کی بیوی ہے، حمیدہ اس کی بیٹی ہے، اور کلیم اور سلیم جو ہے چونکہ اس ناول ہے نا توبۃ النصوح کا کردار ہے، اس لیے جو ہے آپ یہ تینوں کو فی الحال یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد کچھ سوالات ہے نا آپ کی کتاب سے، تو نذیر احمد کی سوال ہے نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 6 دسمبر 1836 عیسوی ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ میں پیدا ہوئے، یہ آپ یاد رکھیں گے ہے نا۔ اس کے بعد سوال ہے نذیر احمد کے کسی 2 ناول کا نام لکھیے، تو پہلا ناول ہے توبۃ النصوح ہے نا، دوسرا ہے ابن الوقت یا پھر مرعۃ العروس جو کہ اردو کا پہلا ناول ہے، اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں ہے نا، بنات النعش یاد رکھ سکتے ہیں، رویائے صادقہ یاد رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی جو ہے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ فہمیدہ سوال ہے فہمیدہ اور حمیدہ نصوح کی کون تھی؟ تو یاد رکھیے گا فہمیدہ جو ہے وہ بیوی تھی، اور حمیدہ جو ہے وہ ان کی بیٹی تھی ہے نا، بیوی اور بیٹی۔ فہمیدہ مین مکھیا گھر کا گارجین تھا، اور ان کی بیوی کا نام تھا فہمیدہ اور ان کی بیٹی کا نام تھا حمیدہ، یہ چیز آپ یاد رکھیں گے۔ سوال ایسے بھی آتا ہے کہ فہمیدہ اور حمیدہ میں کیا رشتہ تھا؟ ماں بیٹی کا۔ سوال ہے نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ تو اپنی بیٹیوں کے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اپنی بیٹیوں کے لیے جو ہے انہوں نے اصلاحی ناول لکھا، زیادہ تر جو ہے ناول ان کا اصلاحی ہے، اور اپنی بیٹیوں کی جو ہے اصلاح کے لیے لکھا، اپنے اولاد کے لیے جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے لیے لکھا۔ اس کے بعد سوال ہے زیر نصاب ناول کے اقتباس ہے نا، اقتباس، چونکہ یہ توبۃ النصوح کا ایک اقتباس ہے جو آپ کے نصاب میں ہے نا، پورا توبۃ النصوح نہیں ہے نا، تو اسی سے جو ہے 2 کردار لکھنا ہے، یعنی یہ تینوں سے نصوح
فہمیدہ اور حمیدہ، یہی تینوں کا ذکر ہے اس چیپٹر میں، ہے نا، فہمیدہ اور حمیدہ، ہے نا۔ فہمیدہ نصوح کی بیوی تھی اور حمیدہ جو ہے وہ ان کی بیٹی تھی، ہے نا۔ تو یہ چیپٹر جو ہے چونکہ 12واں چیپٹر ہے، جس کو میں نے ہر ایک پوائنٹ پر جو ہے ایک ایک بندو کو جو ہے اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی، امید ہے کہ آپ کو بہتر سمجھ میں آیا ہوگا۔ ایک ایک پوائنٹ جو ہے آپ اپنے کاپی میں نوٹ ڈاؤن کریں اور اچھے سے تیاری کریں، تاکہ آپ کو جو ہے بہتر جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکے۔ اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر اس سے پہلے اگر 11 کے ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلے لسٹ پر جائیں، تمام ویڈیو کو دیکھیں اور ایک ایک پوائنٹ کو جو ہے اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔